ہمارے بھائی ہیں بڑے امیر ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں بڑے امیر ہیں، اچھا ایسی عمارت کا کیا فائدہ؟ ہمارا حصہ نہیں دیتے، ہمارا حصہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی تمام رسموں کے اوپر جو کلہاڑا چلانے کے لیے آئے تھے، آج مسلمان امت نے وہی تمام رسموں کو پھر زندہ کر لیا ہے۔ کیا رسول اللہ اس لیے آپ کو یہ حدیثیں بیان کر کے گئے ہیں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، 3 کی کیوں بیان کی ہے؟ کیونکہ وہ معاشرہ شکاوت قلبی کا شکار تھا، بیٹیوں کی عزت نہیں تھا کرتا، عورت کو ناپسندیدہ سمجھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلہاڑا چلایا، نہ صرف ماں کا رتبہ دیا، نہ صرف بیوی بیٹی اور بہن کا رتبہ دیا، نہ صرف پھپھو کا رتبہ دیا، نہ صرف خالہ کا رتبہ دیا، بلکہ کیا کہہ دیا؟ تمہاری جائیدادوں کے اندر بھی یہ شامل ہیں۔ یہ ایک عظیم انقلاب تھا، یہ ایک عظیم نعرہ تھا جس کو آج مسلمان فراموش کر گئے ہیں۔ کون سا اسلام؟ کہاں کی انسانیت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب معاشرے کے اندر اس بات کو لے کے آئے کہ خبردار، آج کے بعد یہ صنف نازک، اس کا رشتہ ہر جگہ احترام کا، احترام کا، احترام کا۔ بہن کی شکل میں وہ بھائی سے اعلیٰ ہے، بیٹی کی شکل میں وہ بیٹے سے اعلیٰ ہے، ماں کی شکل میں وہ باپ سے اعلیٰ ہے۔ صرف ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامند کو بیوی سے افضل قرار دے دیا۔ یہ شور مچانے والی ہیں، ان کو کیا پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کیسی کاری ضرب لگائی۔ یہی نہیں کہا صرف احترام کا رشتہ، بتائیے اس سے بڑا کیا حق ہو سکتا ہے؟ آج کے بعد یہ باپ کی جائیداد اور باپ کی ہوئی کمائی میں بھی حصے دار ہیں، اس سے بڑا کون سا حق آپ کو چاہیے؟ لیکن آج ہم یہ ساری باتیں بھول چکے ہیں۔ خود لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بھی ہوگا، بہن کو حصہ دیتے ہوئے تکلیف اور موت پڑ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی آئے اور اپنی شکاوت قلبی کا ذکر کرنا شروع کیا۔ کہا میری بیٹی تھی، میرے آگے دوڑتی تھی، میرے پیچھے دوڑتی تھی، مجھ سے والہانہ پیار کیا کرتی تھی۔ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کو آواز لگائی، وہ دوڑتی ہوئی میرے پیچھے چلی آئی۔ میں اس کو لے کے 2 روایات ہیں، میں اس کو لے کے کنویں کے اوپر پہنچا، میں اتنا شقی القلب تھا، کنویں کے اوپر لٹکایا، ہاتھ چھوڑ دیا، اس کے منہ سے آواز نکلی، ہائے بابا، اے میرے بابا، یہ کیا کر دیا؟ اور دوسری روایت کے اندر آتا میں گھڑا کھود رہا تھا، مٹی میرے جسم کے اوپر پڑتی، میرے کپڑوں پہ پڑتی، وہ بچی پیار سے آگے بڑھتی، ہائے میرے بابا کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، میرے کپڑوں کو جھاڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے منہ سے یہ واقعہ سن رہے ہیں اور زارو کتار رو رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا بس کر دو، ہمارے نبی کو سردہ کرتے ہو، ہمارے نبی کو رلاتے ہو۔ رسول اللہ نے کہا نہیں نہیں، اس کو مت روکو، یہ اپنا کتھارسس کرنا چاہتا ہے، یہ اپنے اس غم کو بھلانا چاہتا ہے۔ یہ جتنے شقی القلب تھے، یہ آج اپنی اس غلطی کا ادراک کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا دوبارہ شروع کر۔ اس صحابی نے دوبارہ واقعہ سنایا اور کہنے لگا آخری لمحات تھے، بیٹی کے اوپر مٹی کی کھدالیں پھینک رہا تھا، بیٹی اس وقت بھی کہہ رہی تھی بابا آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ایک نہ سنی، میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا، میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے بولے اے صحابی، تو نے بڑا ظلم کیا، تو بڑا شقی القلب تھا، لیکن تجھے ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ اسلام قبول کر لینے سے اللہ رب العزت ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آج مسلمان امت اس بیٹی کو جب زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہ صحابہ بھی اتنے سخت دل ہوا کرتے تھے، لیکن جب اسلام لائے اپنے واقعات کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ آج مسلمان امت کے نوجوان تگڑے مضبوط کمائیاں کر رہے ہیں، بہنوں کے حصے نہیں دے رہے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دے رہے، جی جہیز دے دیا اب حصہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیٹیوں کے حقوق کے اوپر اور امت کے لیے اس لیے آنسو بہاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عصر حاضر کا ایک بہت بڑا مسئلہ یقین مانیے بہنوں کا حصہ نہ دینا، بیٹیوں کو حصے نہ دینا، ان کو جائیدادوں سے محروم کر دینا بھی ہے۔ اور دوسری جو بات